السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی اور وہ جو تھیں کافی عرصے بعد میں نے ان کو دیکھا تو کافی ویک بالکل اور نڈھال سی، اور پتہ چلا کہ جی ان کو وہ IBS کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، اور ہر وقت 1 سال ہو گیا لوز موشن ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، بیچاری ڈر ڈر کے کھا رہی ہیں کچھ کھانا۔ ڈیفینیٹلی جب کھانا نہیں کھائیں گے تو ہمارے اندر ویکنس ہو جائے گی، ہماری نیوٹریشن پوری نہیں ہو رہی، باڈی کو جو چاہیے، جسم کو، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ہمارے مسلز ویک ہو جائیں گے، ہمارے اندر کے آرگن سارے ویک ہو جائیں گے جب ہم پراپر ڈائٹ نہیں لیں گے۔ تو اس میں وہ اتنی پریشان، ٹیسٹ کروا کے، اور CT اسکین ہو رہا ہے، MRI ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یہ تو جی بس ڈپریشن ہے، ان کا ٹینشن ہے، اس وجہ سے، کوئی کہہ رہا ہے ان کی چھوٹی آنت میں مسئلہ ہو گیا، کوئی بڑی آنت میں مسئلہ ہے، پھر ایک ان کے دل میں یہ بھی ڈاکٹرز کی وجہ سے ڈر ڈل گیا کہ جی پتہ نہیں ویٹ اتنی تیزی سے لوز ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہے، کوئی خطرناک بیماری نہیں ہو، تو رو رہی پریشان۔ تو میں نے کہا آپ صبر کریں، حوصلہ کریں، کچھ بھی نہیں آپ کو ہوا۔ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا یہی ہوتا ہے کہ ہماری کچھ ایٹنگ ہیبٹ صحیح نہیں ہے، یا ہم اس کو اس طریقے سے لے نہیں رہے جس طرح سے ہمیں خوراک کھانی چاہیے، یا وہ چیزیں نہیں کھا رہے جو کہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے، تو اس سے یہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ مسلسل اسی لیے ہے کیونکہ آپ نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور آپ اسی ٹرانس میں زندگی گزار رہی ہیں۔ تو ابھی آپ اس طرح کریں کہ خوراک آپ زیادہ لیں، کیونکہ آپ اس بات کی فکر نہیں کریں کہ وہ ساتھ ساتھ نکل رہی ہے، لیکن آپ کو ڈائٹ زیادہ چاہیے۔ آپ کو جو چیزیں بھی ہضم ہو رہی ہیں وہ آپ ان کو زیادہ لیں۔ اگر کہہ رہی ہیں اچھا میں کیلا کھا لیتی ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ 1 گھنٹے کے بعد کیلا لیں۔ آپ دن میں 12 13 14 کیلے جتنے بھی ہیں آپ اس کو کھائیں تاکہ آپ کو انرجی تو ملے نا۔ اور پھر سب سے پہلے جو طب نبوی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے نا، تو وہ شہد بہترین چیز ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی، اور ہمیں اس میں ایک روایت میں واقعہ بھی ملتا ہے۔ تو انہیں میں نے کہا دوسرا یہ ویکنس اتنی ہے کہ ہاتھ کانپ رہے ہیں، کھڑی نہیں ہو سک رہی، دماغ نہیں اپنی جگہ پہ، ڈیفینیٹلی آپ کو اتنی زیادہ ڈیفیشنسی ہو گئی ہے جو ہے وہ خوراک کی، تو یہی حال ہوگا آپ کا۔ تو جی ان کو میں نے کہا کہ آپ پہلے تو یہ ہے کہ آپ شہد لینا شروع کریں، آپ پانی کے اندر ہی شہد کو مکس کریں اور آپ وہی پانی پئیں، جیسے آپ کو وہ کہتے ہیں ORS، آپ گھول گھول کے پئیں، لیٹرز میں ORS پئیں، تو آپ لیٹرز میں شہد پینا شروع کریں۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بیچ میں آپ چاہے لیموں ڈال لیں، آپ نمک ڈال لیں، پنک سالٹ ڈال لیں، آپ وہ پینا شروع کریں، آپ کو انرجی جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہوگی۔ اور آپ کے پیٹ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، ایون منہ سے لے کے پیٹ تک کے جتنے مسائل ہیں، آپ کے دانتوں کے مسئلے ہیں، مسوڑوں کے مسئلے ہیں، گلے کے، زبان کے، تھروٹ انفیکشن، آپ کی آگے کھانے کی نالی، اس کے علاوہ سانس کی نالی، آپ کے لنگز کے پرابلم ہیں جتنے، پیٹ کے اندر معدے کے چھوٹی آنت، بڑی آنت، ایون کہ پتا، جگر، کڈنی، سب کے لیے ایک ہی چیز جو بہترین ہے وہ کیا ہے؟ شہد۔ اور 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 بلیو می کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ قرآن میں جب شفا کی بات آ رہی ہے تو وہ کس کے لیے آ رہی ہے؟ شہد کے لیے۔ تو اس کو آپ استعمال کریں۔ تو اور پھر ساتھ میں آپ ہلدی لیں اور آملہ۔ ان دنوں تو فریش آملہ بھی آ رہے تھے مارکیٹ میں،
تو میں نے کہا آپ آملہ لے لیں، آملے کا مربع لے لیں، آپ کو واٹ ایور جس طرح بھی آملہ پسند آتا ہے، آملے کا اچار لے لیں، آپ 2 آملہ ڈیلی کھائیں، اور 1 چمچ ہلدی آپ ٹی اسپون لینا شروع کریں۔ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں کھانے والی ان کو اپنی لائف میں لے کر آتی رہیں، تھوڑی تھوڑی کھاتی رہیں، 1 چمچ کھا لی، جو بھی، یعنی آپ سبزی کوئی کھا رہی ہیں، کوئی روٹی کھانا چاہ رہی ہیں، آپ جو بھی کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، آپ 1 چمچ کر کے اس کو ڈیلی کھانا شروع کریں۔ ضروری نہیں کہ شروع میں ہی آپ پلیٹیں بھر کے کھائیں، آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کو ایبزارو کرے گی اور صحیح ہوتی جائے گی۔ اور سب سے بڑی چیز جو اس میں مسئلہ کرتی ہے نا، وہ آپ کا دماغ ہوتا ہے، جو کہ اس میں ٹینشن ہوتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے یہ کھاؤں گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں چھوڑتے جاتے ہیں وہ دماغ کے۔ تو آپ اپنے مینٹلی طور پر سکون میں رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے، جو پہلے میں نے پچھلی اس میں بھی بتایا تھا کہ آپ سارے اپنا دم کریں اپنے اوپر اور یقین کے ساتھ آپ کھائیں، تو کچھ بھی، کوئی چیز کچھ بھی آپ کو جو ہے وہ ریئیکشن نہیں دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور فوڈ تو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں، یعنی اتنی بڑی نشانی ہے جو فوڈ اللہ نے بنایا ہے نا، کہ اس کا تو کوئی مطلب، اس کے بارے میں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ہماری باڈی کو بالکل بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر ہماری باڈی پہ نیگیٹو اثر کرے گی تو وہ باڈی نیگیٹو ہو جائے گی، نو، ہم کوئی چیز بھی کھاتے ہیں اگر وہ ہماری باڈی کو سوٹ نہیں کرتی، باڈی اس کو نکال دیتی ہے باہر۔ اگر آپ کے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی باڈی جو اللہ نے بنائی ہے اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کے وامٹ کی شکل میں، آپ کی سکن کے اوپر پھوڑے نکلنے کی شکل میں، آپ کے لوز موشن یا اس میں وہ نکل جاتا ہے جسم سے، اس کے بعد باڈی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ باڈی اپنے اندر، باڈی خود ڈیٹاکس کر رہی ہے ہر چیز کو، جو بھی چیز ہماری باڈی کے لیے صحیح نہیں ہے باڈی اس کو ڈیٹاکس کر دیتی ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں آپ دیکھیں نا، اس میں جو چیزیں باڈی کو چاہیے باڈی اس کو لے لیتی ہے۔ فرض کریں آپ نے مینگو کھائے ہیں تو مینگو میں جو بھی چیزیں فائدہ، پورے کا پورا مینگو آپ نے کھایا ہے، اس میں جو چیزیں فائدہ مند ہے باڈی اس کو لے لے گی، اس کے بعد جو ویسٹ ہوتا ہے باڈی اس کو نیکسٹ ڈے نکال دیتی ہے۔ باڈی رکھتی کچھ بھی نہیں اپنے اندر ویسٹ، کوئی باڈی کے اندر ٹاکسن جمع نہیں ہوتے۔ ہماری جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ سب ہماری کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں، ویکنس کی، ہمارے وہ آرگن ویک ہو جاتے ہیں، اور وہ ویک کس لیے ہوتے ہیں؟ ہماری خوراک نہ، پراپر خوراک نہ لینے کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ ویک ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے یہ استعمال کرنا شروع کیا، تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہفتے میں 10 دن میں ان کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اور آہستہ 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 اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتے نہیں کھانے کی، اور پھر اللہ نے کیا کہ وہ سب ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمیں ایک دفعہ پیٹ میں ہم نے کچھ کھایا اور ہمارے پیٹ میں مسئلہ ہوا، ہمیں واش روم جانا پڑا، تو ہم اس کو کیا کرتے، ٹینشن لے لیتے، اوہ ہو یہ ہو گیا۔ نو، اس نیچرل، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہو گیا ٹھیک ہے، بس آپ اس کے بعد دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم تو آپ صحیح رہیں گے، آپ اس کو بالکل اپنے سر پہ سوار نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، سمجھنی ہے، تو یہ ہماری زندگی بہت ایزیلی آسان ہو جائے گی، اور ہم ہر وقت جو ہم نے اپنے سر پہ یہ سوار کر لیا ہے بیماریوں کو۔ ابھی لوگ مجھے کالز کرتے ہیں، لوگ مجھے سارا دن میرا نا لوگوں سے باتیں کرنے میں گزرتا ہے، کیونکہ ہاف این آور کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہاف این آور میں لوگوں نے اپوائنٹمنٹس لی ہوتی ہیں، فزیکلی بھی آ رہے ہوتے ہیں،
تو یقین کریں ایسی ایک ایک بندہ نا ایسی کوئی درجنوں بیماریاں بتائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے مجھے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہمارا دماغ بھی کام نہیں کر رہا، دل بھی نہیں کر رہا، پتا بھی نہیں کر رہا، گردے بھی نہیں کر رہے، ہمیں یہ بھی ہے، ہمیں یہ بھی ہے، ہمیں کیوں، کیسے ہو گیا یہ کیوں ہو گیا؟ ہم اپنی ہیلتھ ہم نے اتنی خراب کیوں کر لی، جبکہ ہمارے پاس تو اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں جس سے ہماری ہیلتھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنے کھانے کی چیزوں کا ذکر کیا ہے ان کو سمجھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھیں۔ جزاک اللہ خیر۔